الحمد لله كفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. دنیا نے دین کو بلا رکھا ہے، غفلت کی نیند سلا رکھا ہے. دنیا نے دین کو بلا رکھا ہے، غفلت کی نیند سلا رکھا ہے. اس دور میں خوش نصیب وہ ہے اکبر جس نے قرآن کھلا رکھا. اس دور میں خوش نصیب وہ ہے جس نے قرآن کھلا رکھا ہے. تمنا ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، پرچموں سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. تمنا ہے کہ زندگی میں کچھ کام کر جاؤں، ہو سکے تو خدمت قرآن کر جاؤں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. قابل قدر، قابل عزت، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں اور میرے محترم معزز علماء کرام، حافظ عبید صاحب بھی اور مولانا صاحب بھی آگے بیٹھے ہیں، ان کو پیچھے کو بتا دیں، وہ بھی شامل ہیں. آپ آگے آ گئے. حافظ صاحب ہماری مسجد میں قرآن مجید سنا ہے، پورے عالم ہے الحمدللہ، آخری درجے میں پڑھ رہے ہیں، ساتھ فارغ ہو جائیں گے اور آگے ویس یہ سن رہے ہیں. دونوں اللہ مسجد میں قرآن سنتے ہیں.
آخری درجے میں پڑھ رہے ہیں، آئندہ سال عالم بن جائیں گے، حافظ بھی ہیں، عالم بھی ہیں ماشاءاللہ، ان کو پیچھے بٹھانا یہ بھی دیکھا۔ حضرت شاہ صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے یہ محفل سجائی ہے، اللہ ان کی عمر میں، جان میں، مال میں ترقی عطا فرمائے۔ حضرت مولانا طارق اعظم صاحب نے آپ حضرات کے سامنے چیز کے لیے بڑے الفاظ کہہ دیے، میں تو اس قابل نہیں، آپ سب دعا کریں کہ اللہ اس قابل بنا دے۔ اگر آپ کا ذوق اور شوق ایسے ہی باقی رہا تو میں تو ایک طالب علم ہوں، ایک ادنا سا دین کا طالب علم ہوں، مجھے تو دور تک بھی ابھی علم کا کچھ بھی باب سیکھنا نہیں آیا، میں تو بڑوں کی جوتیاں سیدھے کرنے والا آدمی ہوں۔ تو انشاءاللہ العزیز آئندہ اگر زندگی نے وفا کی تو ایسے ہی آپ کا ذوق رہا تو انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے یہاں ایک اہل علم بندہ بٹھائیں گے جو آپ کے صحیح سیر حاصل گفتگو کرے گا اور آپ کے جذبات کی پوری ترجمانی۔ آپ دعا کریں اللہ ہم سب کو زندہ رکھے، سلامت رکھے، صحت دے، اور حضرت شاہ صاحب کو بھی صحت دے انشاءاللہ العزیز۔ آئندہ زندگی باقی تو ملاقات کا یہی آپ کی ذوق رہا، ماشاءاللہ بڑا ذوق ہے، آپ دین کے لیے آئیں، نیند سے بیدار ہو کے آئیں، نیند قربان کر کے آئیں۔ میرے محترم دوستو، انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی یہاں اپنی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ایک ایک منٹ کو ضائع نہیں کرے گا، انشاءاللہ العزیز ہماری نجات اس پر پوری کی پوری اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائے۔ معذور آپ لوگ ہیں، اللہ پاک آپ کا آنا قبول فرمائے۔ ہمارے حافظ صاحب نے یہاں بڑی محنت کے ساتھ، یہ بھی ہمارے ماشاءاللہ طالب علم میں، ہمارے شاگردوں میں ہیں، اللہ ان کے بھی مال میں، جان میں، عزت میں ترقی عطا فرمائے۔ انہوں نے قرآن سنایا، آپ کی عصمت کے ہوئے آپ لوگ یہ انتہائی محترم اور معزز لوگ ہیں۔ میرے ذہن میں کچھ اور بات تھی، کچھ اور موضوع تھا، لیکن حضرت قاری صاحب نے، ہمارے قاری صاحب چٹی راجیان مسجد ہے، وہ بھی ہمارے اپنے ہیں قاری صاحب، وہاں خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ صدیق اکبر مسجد ہے کالا کوس کے اندر، چٹی راجیان کو برکت، یہ آپ جانتے ہوں گے، برکت ہونے والے کی مسجد، بڑی مسجد ہے، یہ بھی عرصہ دراز سے وہاں خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ ان کا تعلق بڑی عظیم دھرتی، بڑی خوبصورت دھرتی، اولیاء کی دھرتی خانپور سے ان کا تعلق ہے، خانپور کٹورا رنگیا خان ضلع۔ وہاں پر ایک ہمارے بزرگ گزرے مولانا عبداللہ درخواستی، سب قید رحمۃ اللہ، حافظ الحدیث کا لقب ان کو کیا گیا، ساری کی ساری احادیث ان کو زبانی یاد، ان کی بہت بڑی وہاں پر خانقاہ ہے، بہت بڑا منصوبہ ہے، دنیا وہاں سے فیضیاب ہو کے پورے پاکستان میں پھیل کے اس وقت علم پھیلا رہی ہے اور علم کا کام کر رہی ہے۔ یہ سارا فیض ان کے کھاتے میں اللہ لکھا ہے۔ حضرت قاری صاحب بھی انہی سے فیض یافتہ ہیں اور وہیں کی نسبت انہوں نے بات چھیڑ دی علماء کرام کی، حافظ قرآن۔ میرے ذہن میں کچھ بات اور تھی، میں میرے محترم دوستوں مختصر وقت میں چند ایک منٹ میں صرف آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گا۔ قرآن مجید ہمارے سے کیا مطالبہ کرتا ہے یہ تو سب جانتے ہیں، ہر ایک انسان جانتا ہے، ہر ایک انسان سمجھتا ہے، ہر ایک بھائی جانتا ہے کہ قرآن مجھ سے کیا مطالبہ کرتا ہے، قرآن مجھ سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے۔ یہ بات نہیں سمجھ لیں، پھر آگے چلتے ہیں کہ جیسے دنیا میں آپ لوگ بازار میں جاتے ہو، ایک جوسر مشین خرید کے لاتے ہو، کمپنی والا اس کے ساتھ اس جوسر مشین میں ایک کتابچہ بھی ڈال کے بیچتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ جب کسی موڑ پر، کسی جگہ پر یہ مشین خراب ہو جائے تو یہ اس کے ساتھ ہدایت نامہ ہے، یہ اس کی گائیڈ بک ہے، یہ اس کی تصدیق کرنے والی ہے، یہ اس کی رہنمائی کرنے والی ہے۔ اگر کسی وجہ سے وہ خراب ہو جائے، اس میں کوئی نقص پیدا ہو جائے، اس میں کوئی ایسی چیز پیدا ہو جائے تو آپ اس کتاب کو کھولو، اس کو دیکھو، کسی کاریگر کو دکھاؤ اور وہ اس کے مطابق اس کو ٹھیک کرے گا، وہ صحیح ٹھیک ہوگی۔ اگر وہ کتابچہ نہیں ہوگا صاحب تو کوئی بھی آدمی اس کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اگر ہوگا بھی تو وہ خود بھی خراب ہوگا اور اس چیز کو پہلے سے زیادہ خراب کر دے گا۔
وہ جو گائیڈ ہے، وہ جو بک ہے، وہ جو کتابچہ ہے، وہ اس چیز کی دلیل ہے کہ یہ اس کو ٹھیک کرنے میں موضوع ہے، اس کے ساتھ اس کی رہنمائی ہے۔ میرے محترم دوستو، قرآن نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ قرآن کہتا ہے یہ انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ میں کہتا ہوں، مفسرین کہتے ہیں کہ جیسے دنیا کی تمام چیزوں کے ساتھ گائیڈ دے دی جاتی ہے، جب کسی موڑ پر کوئی اس میں نقص آ جائے تو اس گائیڈ سے رہنمائی دی جاتی ہے۔ 14 برس 1500 برس پہلے جیسے قرآن نے انسانیت کو ہدایت کے راستے پر چلایا، آج بھی اس انسانیت کے لیے قرآن اس گائیڈ کا، اس ہدایت کا راستہ بتائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہی گائیڈ ہے کہ کہیں پر پھنس جاؤ تو اس پہ آ جاؤ، کسی موڑ پر تمہیں کوئی مشکل پیش آ جائے تو اس کے در پہ آ جاؤ، کسی موڑ پر تمہیں پریشانی آ جائے، تمہیں بنایا گیا ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ چنا گیا ہے، کسی موڑ پر اگر تمہیں کوئی پریشانی آ جائے، مصائب آ جائے، تکلیف آ جائے تو اس قرآن سے رہنمائی حاصل کر لو۔ یہ قرآن نے ان کو بھی رہنمائی دی، آج بھی وہی رہنمائی دینے کے لیے تمہارے پاس ایسے ہی موجود ہے جو آج سے 1500 برس پہلے موجود ہے۔ آج بھی استنبول کے کسی میوزیم میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ جو قرآن پڑھ رہے تھے، آپ کو تیر لگا اور آپ کے جسم سے خون کا فوارہ نکلتا ہے، قرآن اپنے اندر محفوظ کرتا ہے۔ آج بھی ترکی استنبول میں کسی میوزیم میں وہ اسی طرح بے عینی وہ قرآن وہاں پڑا ہوا ہے، وہی قرآن بے عینی آپ کی الماری میں بھی ایسے ہی پڑا ہوا۔ یہ بھی ایک قرآن کا معجزہ ہے۔ باقی ساری کی ساری کتابیں بدلی لیکن قرآن نہیں بدلا۔ قرآن جیسے اس وقت تھا، آج بھی قرآن ایسے ہی آپ کی الماری میں موجود ہے۔ اگر بدلے ہیں تو میں اور آپ بدل گئے ہیں۔ ہم نے اس سے ہدایت کا راستہ چننا تھا، ہم نے اس سے ہدایت کا راستہ چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم متزلزل اور پریشانیاں اور مصیبت کا شکار ہیں۔ قرآن آج بھی کہتا ہے، دستک دیتا ہے، تم میرے بن جاؤ۔ میں آج بھی کہتا ہوں ساری مخلوق تمہاری بن جائے۔ اب مخلوق تمہاری کیسے بنے گی؟ کیسے بنے گی؟ بس اس بات کو کر کے میں دعا کروں گا۔ ذرا توجہ سے بات سنیے گا، میں مختصر بات کروں گا۔ دیکھیے میرے محترم دوستو، قرآن مجید فرقان حمید کیسے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نازل کرنا چاہا تو نازل کرنے کے لیے جن اسباب کو اختیار کیا، جن راستوں کو اختیار کیا، ذرا اس پر توجہ کیجئے کہ وہ راستے، وہ اسباب رب العالمین نے کتنے اعلیٰ اور عرفہ اختیار۔ ذرا اس پر توجہ کیجئے، یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، یہ صرف الماری کی زینت بنانے کے لیے نہیں ہے، یہ زندگی میں لاگو کرنے کے لیے ہے۔ میں پورے وثوق سے کہتا ہوں، جنہوں نے اس قرآن کے ساتھ اپنا دامن وابستہ کر لیا، رب العزت نے ان کا دنیا میں مقام پیدا کیا۔ ایک اور بات کہتا ہے، اِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ۔ قرآن آج بھی کہتا ہے کہ اس نے گری ہوئی انسانیت کو اٹھایا اور وہ جو سریا کا تاج بنایا۔ کیا تھا میرے محترم دوستو؟ وہ لوگ جو لوگ ایک ایک گھاٹ پر جب کسی کے جانور کا پانی پیا جاتا، دوسرے کا جانور وہاں پر آ جاتا تو تلواریں نکل جاتی، گردن اڑانے کے درپے ہو جاتے، ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے، ایک دوسرے کے سالوں سال ان سے لڑائی ہوتی اور نہ جانے کیا سے کیا ہو جاتا۔ لیکن جب قرآن زندگی میں آیا، جب قرآن سے یاری پکی کر لی، جب مصطفیٰ کا فرمان دل میں اترا، تو ایک صحابی رسول کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے گھر میں مہمان آ گئے، مہمان آ کر بیٹھ گیا، بیوی سے پوچھنے لگے کہ کچھ کھانے پینے کے لیے تمہارے پاس موجود ہے؟ بیوی کہنے لگی ہے تو ہے، لیکن صرف تھوڑا ہے، ایک ہی بندہ جی بھر کے کھانا کھا سکتا ہے۔ یہ حضور کے تربیت یافتہ لوگ تھے، فرمان رسول پہ مر مٹنے والے لوگ تھے، قرآن سے رہنمائی کرنے والے لوگ تھے، قرآن ان کی زندگیوں میں رچ بس چکا تھا۔ میرے محترم دوستو، جب ان صحابی رسول نے کہا اے بیگم، جب کھانا ہمارے سامنے رکھو، ہم دونوں بیٹھیں گے،
لیکن تم چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے سے چراغ کو بجھا دینا تاکہ میرا یہ بھائی سیر ہو کر کھانا کھا لے، میں بھوکا سوتا ہوں تو کوئی بات نہیں۔ جب قرآن زندگی میں آیا ایسا معاشرہ بن گیا، ایسا معاشرہ بن گیا۔ میرے محترم دوستو، اس قرآن کے لیے جو آئے اسباب، سب سے پہلا انتخاب جو میرے اور آپ کے رب نے کیا، سب سے اعلیٰ جس چیز کا انتخاب کیا، وہ سب سے اعلیٰ اور عرفہ زمین کا انتخاب، کہ کون سی زمین پہ قرآن اترنا چاہیے، کون سی زمین۔ ظاہر ہے جو رب العالمین کے ہاں سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب سے خوبصورت جگہ تھی، وہ جگہ مکہ اور مدینہ کی جگہ تھی، وہ مدینہ کی جگہ تھی، مکہ کی جگہ تھی۔ میرے اور آپ کے رب نے اس زمین کا انتخاب اپنے قرآن کے لیے۔ بات سمجھیے گا، میں بس مختصر کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ سب سے پہلا انتخاب جو رب نے قرآن کے نازل کرنے کے لیے کیا، وہ زمین کا کیا، زمینوں میں سے سب سے اعلیٰ زمین کا کیا، سب سے عرفہ زمین کا کیا۔ فرمایا کہ وہ زمین جنت کا ٹکڑا ہے، وہ زمین خوبصورت زمین ہے۔ اگر آپ اور میں اس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، 27 نمازیں پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، لیکن یہی نماز، یہی رکوع، یہی سجدہ اگر کوئی حرم میں کرتا ہے تو 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ نسبت ہے، یہ نسبت ہے حضور کی، یہ نسبت ہے قرآن کی۔ میرے محترم دوستو، میرے اور آپ کے رب نے سب سے پہلے جس کا انتخاب کیا وہ زمین کا کیا، اور زمینوں میں سے سب سے اعلیٰ جس چیز کا انتخاب تھا وہ مکہ اور مدینے کی زمین کا۔ دیکھیے نسبت، جب قرآن آتا گیا تو نسبتیں بکھیرتا گیا، بتاتا گیا، چلاتا گیا، دکھاتا گیا، سمجھاتا گیا، مجھے اور آپ کو بتاتا گیا کہ اگر تم بھی اس قرآن کے ساتھ جڑ کر جاؤ گے تو تم بھی کامیاب اور کامران ہو جاؤ گے۔ سب سے پہلے زمین کا انتخاب، دوسرا قرآن اتارنے کا ذکر تھا، کس زبان میں اترنا چاہیے۔ میرے حضور نے فرمایا کہ سب سے خوبصورت زبان اگر میرے رب کو کوئی محبوب ہے تو وہ عربی زبان ہے۔ رب نے اس عربی زبان میں اپنا کلام پڑھا۔ صرف قرآن مجید کی تعریف کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اتنا ہی کافی ہے۔ باقی ساری باتوں کو چھوڑ دیا جائے تو صرف اتنی بات کو دیکھ لیجئے کہ میرے اور آپ کے رب نے اس کائنات کی ساری مخلوقات کو زبانیں عطا کی۔ چرند ہیں، پرند ہیں، فرشتے ہیں، جنات ہیں، انسان ہیں، 18,000 مخلوقات ہیں، انبیاء ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، فرشتے ہیں، سب کو زبانیں کس نے عطا کی؟ رب نے عطا کی۔ کس نے عطا کی؟ رب نے عطا کی۔ اور ان زبانوں میں سے سب سے خوبصورت زبان اور تکلم میرے اور آپ کے نبی کو اللہ نے دیا۔ جو میرے اور آپ کے نبی کا تکلم تھا، جو زبان تھی، وہ اتنی خوبصورت کلام تھا۔ میرے محترم دوستو، اس کا اندازہ صرف اس بات سے لگائیے کہ آج کتنا عرصہ بیت چکا ہے حضور کو اس دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے، لیکن آج تک حضور کی زبان سے جو نکلے ہوئے الفاظ تھے